اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عصمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے ہفتہ ہمارے ہندوستان کے ایک شہر احمد آباد کے اندر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے پورے ہندوستان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کا سر شرم سے شرمسار ہو چکا ہے۔ اور وہ واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک عائشہ نام کی لڑکی نے جہیز کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ وہ لڑکی تو مر گئی، لیکن جاتے جاتے مسلم قوم کے اوپر تماچا مار کر کے گئی ہے، ہم مسلمانوں کے چہروں پر تھوک کر کے گئی ہے۔ اور اسی ایک لڑکی نہیں بلکہ اس طرح کے کتنے ایسی لڑکیاں ہیں جو جہیز نہ لانے کی وجہ سے، جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے زندہ جلا دی جاتی ہے۔ اخبارات کے اندر آپ نے یہ ہیڈ لائن دیکھا ہوگا کہ جہیز نہ لانے کی وجہ سے بہو کو آگ میں جلا دیا گیا، بہو کی پراسرار موت۔ اس طرح کے ہیڈنگ روزانہ آئے دن اخبارات کے اندر آتے رہتے ہیں، اور یہ ایک ایسا المیہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیاں خودکشی کر لے رہی ہے۔ ایک تو ایک نمونہ ہے جو ابھی ہمارے اور آپ کے سامنے میں ظاہر ہوا ہے، اس طرح کی کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کے گھر کے اندر ہی اپنی جوانی کو ختم کر لیتی ہے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو با اخلاق بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، با کردار بھی ہیں، لیکن ان کے باپ کے پاس ان کو بیاہنے کے لیے جہیز نہیں ہے۔ اور یہ جہیز آج ہمارے اور آپ کے مسلم سماج کے اندر ایک طرح سے فرض اور واجب کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس جہیز نہیں ہے، اگرچہ ان کی بیٹی خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی شادی نہیں ہو پاتی ہے۔ جس کے گھر میں جہیز نہ ہو، رشتہ لگانے والے بھی ایسے گھر کے طرف نہ ہی رشتہ بھیجتے ہیں اور نہ ہی لوگ ایسے گھر کے طرف جاتے ہیں۔ ہر کوئی یہی چاہ رہا ہے کہ بس جہیز آنا، جہیز آنا، جہیز آنا۔ جانتے ہیں یہ جہیز کیا ہے؟ یہ جہیز ایک خالص ہندوانہ رسم ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے غیر قوم سے یہ ادھار لے لیے۔ مسلمانوں کے پاس شریعت کے اندر اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، شریعت ہی نہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر کے بہت ہی زیادہ تعجب ہوگا میرے دوستو کہ یہ جو رسم ہے صرف ہندوستان اور پاکستان کے اندر ہے، پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ایسا تصور ہی نہیں ہے۔ صرف ہندوستان اور پاکستان کے اندر ہی یہ شادی کے لیے فرض اور واجب قرار دے دیا گیا ہے کہ لڑکی اگر وہ سسرال جائے تو جہیز کا سامان ساتھ میں لے کر کے جائے۔ اور یہ جہیز کا معاملہ ایک مرتبہ ختم نہیں ہوتا ہے کہ شادی کر دیے اور دے دیے، نہیں، رخصتی کے بعد بھی جہیز کو لے کر کے لڑکی کو ٹارچر کیا جاتا ہے، لڑکی کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ جاؤ تم اپنے باپ کے گھر سے اتنا اتنا جہیز لے کر کے آؤ۔ آپ نے ایک مرتبہ دے دیا، پھر ہمارا داماد ہماری بیٹی کے ذریعے ہمیں بلیک میلنگ کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہیز کا دوسرا نام یہ بلیک میلنگ ہے جو لڑکیوں کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اور یہ جہیز، آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے میرے دوستو۔ جانتے یہ جہیز کیا ہے؟ یہ جہیز دراصل
ہمیں پرانے زمانے کی ایک بات یاد دلاتی ہے۔ پرانے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، ذرا غور سے سننا میرے دوستو، میرے قوم کے لوگوں۔ پرانے زمانے کے اندر ڈاکو اور لٹیرے ہوا کرتے تھے، جو کسی گاؤں میں کسی بستی کے اوپر حملہ کرتے، کسی گھر کے اوپر حملہ کرتے، گھر والوں کا جتنا بھی ساز و سامان ہوتا سب گھوڑے وغیرہ کے اوپر لاد لیتے، اور بیٹیوں کی بھی عزت لوٹتے، اور کئی ساری لڑکیوں کو اپنے ساتھ اٹھا کر کے لے کے چلے جاتے۔ پہلے زمانے کے اندر یہ گنڈے اور لٹیرے اور ڈاکو لوگ کیا کرتے تھے۔ آج یہ جہیز اسی کی جدید شکل ہے، ایک نئی شکل ہے۔ جس طرح سے ڈاکو اور لٹیرے آ کر کے لوٹتے تھے، اسی طرح سے جہیز کے اندر کیا ہوتا ہے، دلہا اپنے ساتھ باراتیوں کو لے کر کے آتا ہے۔ باراتی گھر والوں کا خوب پیٹ بھر کر کے کھانا بھی کھاتے ہیں، مرغا اور مسلم بھی توڑتے ہیں، اور پھر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ڈکار لیے بغیر لڑکی کو ماں ساز و سامان، کپڑے لتے، کھاٹ پلنگ، مساری، ان تمام چیزوں کو لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہے کہ نہیں دونوں کے اندر مماثلت؟ اور کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی ہے۔ جس طرح سے پہلے زمانے میں ڈاکو لوٹتے تھے، لٹیرے لوٹتے تھے، آج مسلمان جہیز کے نام پر لوٹتے۔ اور مجھے آج یہ کہنے دیجئے کہ ہمارے جماعت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس معاملے کے اندر بھکاری بن چکے ہیں، وہ بھی جہیز لینے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ یہ یقیناً ہے، یہ یقینی بات ہے۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں، کچھ سال پہلے میں نے ایک اپنے مسلمان بھائی کو اپنی مسجد تک لایا، میں حقیقی بات بتلا رہا ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، کہانی نہیں بتلا رہا ہوں۔ میں اپنی مسجد کے اندر ایک آدمی کو بازار سے لایا، وہ انسان آیا، ایک ہفتہ آیا، دوسرے ہفتے سے آنا بند کر دیا۔ میں اس کے پاس گیا کہ بھائی آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ مولانا آپ کی باتوں پر تو میں مسجد میں آ گیا تھا، ہمیں آپ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں آپ سے کوئی شکوے شکایت نہیں ہے، لیکن آپ کی مسجد کے اندر ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں پہلی صفوں کے اندر، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ دیا ہے، جس نے ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی اصل بات کیا ہے؟ کہا کیا بتلاؤ مولانا کہ ہم نے اپنی بہن کی شادی آپ کی مسجد کے ایک آدمی کے بیٹے سے طے کر دی تھی، لین دین بھی بات مقرر ہو گئی تھی کہ ہم اتنا پیسہ دیں گے، اتنا سونا دیں گے، ہر بات طے ہو گئی تھی۔ این نکاح ہونے سے 2 دن پہلے وہ انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے اتنا تولہ سونا نہیں چاہیے، مجھے اور اس سے ڈبل چاہیے سونا، اگر تم اتنا سونا دو گے تو میں بارات لے کر کے آؤں گا، میں تمہاری بیٹی سے، تمہاری بہن سے نکاح کروں گا، اور اگر نہیں دو گے تو میں نکاح نہیں کروں گا۔ لہٰذا ہم نے وہ رشتہ توڑ دیا۔ اب جب ایسے لوگ نماز پڑھتے ہوں، میرا دل نہیں مان رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ کے مسجد میں آؤں۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہوا۔ ہماری جماعت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں اور طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بھی بناتے۔ تو میرے دوستو، یہ جہیز کا اسلام میں ذرہ برابر بھی اس کا تصور نہیں ہے۔ جہیز یہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، یہ تو خالص ہندوانہ رسم ہے۔ اور جانتے ہیں جہیز جسے ہندی میں کنیا دان بھی کہا جاتا ہے، جسے انگلش میں ڈوری بھی کہا جاتا ہے، جسے دہیز بھی کہتے ہیں، یہ لینے والے اور اس کے اندر شریک ہونے والے لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں، اتنے بڑے ظالم ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ جہیز لیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں، کیا کہہ کے دیتے ہیں؟ ہم نے تمہاری شادی کر دی، تمہیں جہیز دے دیا، اب تمہارا ہمارے مال میں کوئی حق نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کا حق دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں۔ وراثت میں کوئی بھائی اپنی بہن کا حق نہیں دیتا ہے، کوئی باپ اپنی بیٹی کا حق نہیں دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے تیری شادی میں اتنا خرچ کر دیے، ہم نے تیرے شوہر کو اتنا کٹنم دیا، ہم نے تجھے اتنے کا ساز و سامان دیا، اب کون سی وراثت، اب کون سی جائیداد؟ یاد رکھ لیجئے، جو لوگ جہیز کے نام پر اپنی بیٹیوں کا حق مار لیتے ہیں، جو لوگ جہیز کے نام پر اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سناتے ہوئے کیا کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ النساء کے اندر
یہ واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اے لوگو سنو، اللہ رب العالمین نے یہ حکم صادر فرما دیا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اس آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے وراثت کے احکام و مسائل بیان فرمائے، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا حد ہے، یہ قانون وراثت، بیٹی کو حق ملنی چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کا حد ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اس کی آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ سنو، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا، جو جہیز کے نام پر اپنی بیٹی کا حق نہیں دے گا، جو جہیز کے نام پر اپنی بہنوں کا حق نہیں دے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے جس کے اندر ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے بہانے سے اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، کیسے کیسے بہانے سے جہیز کے نام پر اپنی بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ کہتے بھائی تیری شادی ہوگی، تو یہاں آتی ہے، ہمارے یہاں رہتی ہے، کھاتی ہے، یہ کہاں سے آئے گا؟ اسلام کے قانون سے حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اوپر اتنی زیادہ پریشانی آئی ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے نا، ایسے کتنے مثال ہیں میرے دوستو۔ لوگ جہیز کا مال کھانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاشتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا تو ہم بھی مال لیں گے۔ جی ہاں، کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا تو ہم بھی لیں گے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، آج یہاں جتنے سارے مسلم بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے کو جو پال پوس کر کے بڑا کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی پڑھائی پڑھاتے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا پڑھے گا تو جہیز اچھی ملے گی، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ بیٹے کو کہتے ہیں اگر تو اچھا پڑھے گا تو تجھے کوئی اچھی بیٹی دے گا، اگر تو اچھا کمائے گا تو ہی تجھے کوئی اچھی لڑکی ملے گی اور جہیز ملے گی، ایسا کہتے ہیں۔ کتنے بڑے ظالم ہیں، دیکھیے، یہی مقصد ہو گیا، جہیز ہیلے اور بہانے بناتے ہیں۔ کہتے ہیں بہت سارے نوجوان کیا کہتے ہیں، مولانا میں جہیز لینا نہیں چاہتا ہوں، میں اس کا سخت مخالف ہوں، لیکن کیا کرے ہماری ماں نہیں مان رہی ہے۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کتنے ایسے بڑے آدمی ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا میں اپنے بیٹے میں جہیز نہیں لینا چاہتا ہوں، مسجد میں بول رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، لیکن کیا کرے ہم عورتوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ لیجئے، ارے کاہے کا مرد بانا ہے جو عورتوں کو نہیں سمجھا سکتا، کیا وہ مرد بانا ہے؟ اور یہ جہیز مردانگی کے نام پر جانتے ہیں زنانوں والی کام ہے۔ مرد تو نام ہے مردانہ اور کام ہے زنانہ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ جب جہیز کی بات آ جاتی ہے تو رشتہ لگانے والوں کو کہتے ہیں، بیٹی والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بیٹے کو اتنا مل رہا تھا لیکن ہم نے نہیں کیا۔ یہ جانتے ہیں یہ بھیک مانگنے کا اسٹائلش طریقہ ہے، بھیک مانگنے کا ایک نیا اسٹائل ہے۔ ہاں ہمارے بیٹوں کو اتنا مل رہا تھا لیکن ہم نے نہیں کیا۔ وہ ڈائریکٹ مانگتے نہیں ہیں، نہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جہیز تو ہم نہیں لیتے، ہم کو جہیز نہیں چاہیے، ایسا کرو کہ آپ اپنی بیٹی ہی کو اتنا سونا دے دو، اور پھر جو اوپر سے مرچ مسالہ بھی لگاتے۔ کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ اپنی بیٹی کو دو گے، ہم کو تھوڑی دو گے، لہٰذا ایسا کرو کہ آپ مجھے ساز و سامان نہیں دو، آپ 20 تولہ سونا ہی دے دو۔ لیجئے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جہیز کے نام پر فراڈ ہے اور دھوکہ ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھائی اب ہم دیندار ہیں، نماز روزہ کرنے والے لوگ ہیں، اب جہیز کا سامان اگر لڑکی کے ساتھ آئے گا تو لوگ ہمیں تھوکیں گے، ایسا کیجئے کہ آپ 1 ہفتہ پہلے ہی ہمارے گھر بھیجوا دیجئے۔ ایسا بھی چل رہا ہمارے سماج کے اندر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جہیز کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کیجئے کہ آپ پتہ نہیں کیسا مال خریدیں گے نہیں خریدیں گے، آپ مجھے پیسہ ہی دے دیجئے۔ اب گاڑی میرے گھر میں ہے، میرے بچے کے پاس ایسی ویسی گاڑی نہیں، بہت عالیشان گاڑی ہے، اب کیا کرے گا بچہ؟ ایسا کیجئے کہ آپ جو ہے پیسہ ہی دے دیجئے،
اور کتنے ایسے لڑکے ہیں، نوجوان دلہے ہیں جو جہیز کے پیسے سے ولیمہ بھی کرتے ہیں۔ جب طاقت ہی نہیں ہے تو شادی کیوں کر رہے ہو؟ اور یہ سن لیجئے میرے دوستو، میں آگے بتلاؤں گا آپ کو، جہیز لانے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور جو اس چیز کو تیار نہیں کر سکا، جو اپنی بیوی کے لیے کھاٹ پلنگ تیار نہیں کر سکتا، جو اپنی بیوی کے لیے نان اور نفقہ تیار نہیں کر سکتا، جو اپنی بیوی کے لیے گھر تیار نہیں کر سکتا، وہ انسان مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے، مرد ہی نہیں ہے۔ نام تو ہے مردانہ لیکن کام ہے زنانہ، کیا کہیں گے؟ یہ ہیلے اور بہانے ہیں اللہ کے حرام چیز کو حلال کر لینے کے۔ صحیح فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایمان والو اگر تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ یہ جہیز کے اندر کیا ہے؟ باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں، بیٹی کے نام پر مال کھاتے ہیں، فریج اور کولر کے نام پر مال کھاتے ہیں، گاڑی کے نام پر مال کھاتے ہیں، کھاٹ اور پلنگ کے نام پر مال کھاتے ہیں، اور اسی طرح سے بیروے اور برتن کے نام پر مال کھاتے ہیں۔ سب باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جن لوگوں نے بھی جہیز لیا ہے، جہیز کھایا ہے، اللہ کے لیے واپس کر دو، اللہ کے لیے واپس کر دو جہیز، نہیں تو سن لو یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل الناس اموالهم تکثرا، ذرا غور سے سننا میرے دوستو، میرے نوجوانوں، جو لوگ بھی بیوی کے مال پر لار ٹپکاتے رہتے ہیں، بیوی کا مال آنا، سسرال سے مال آنا اور بلیک میلنگ کرتے رہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بیٹی کو اتنا اچھا رکھا ہے، مجھے مال نہیں دیتے، داماد غریب ہے کیا اس کی مدد نہیں کرتے، ایسا بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ یہ حدیث یاد رکھے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے لوگوں سے مال زیادہ حاصل کیا جمع کرنے کے لیے، یہ جہیز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مال جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے، استعمال کرنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جَهَنَّمْ، تو ایسے انسان نے اپنے لیے آگ کا انگارہ جمع کیا، اللہ اکبر، آگ کا انگارہ حاصل کیا، آگ کا انگارہ مانگا۔ جس نے 1,00,000 روپے مانگے اپنے سسرال والوں سے، اس نے 1,00,000 انگارے اپنے لیے جمع کیا۔ جس نے ایک بیروا مانگا، اس نے ایک بیروا اپنے لیے جہنم کا انگارہ تیار کیا۔ جس نے ایک پلنگ مانگا، اس نے ایک پلنگ اپنے لیے جہنم کا انگارہ تیار کیا۔ جس نے برتن مانگے، اس نے اسی کے بقدر جہنم کا انگارہ بھی اپنے لیے جمع کیا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس انسان کے اختیار میں، اب وہ چاہے تو وہ انسان اپنے لیے جہنم کے انگار کو زیادہ کرے یا کم کرے۔ کتنی سخت بات ہے، دیکھیے، بہت شوق آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے بیوی کا پیسہ لینے میں، سسرال والے سے پیسہ ایٹھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ جو لوگ بھی لیتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کے انگاروں کو جمع کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں میرے دوستو، میں کیا بتلاؤں، کیسی حدیث میرے سامنے میں ہے۔ جو لوگ جہیز مانگتے ہیں قیامت کے دن جانتے ہیں ان کے حشر کیسا ہوگا، وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس جہیز نے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے، اور ایک ایسا زہر ہے جو پیتے تو سب ہیں لیکن کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ایسا ناگ ہے زہر جس نے سب کو ڈس لیا ہے، لیکن اس زہر سے کوئی بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھائی کیا کریں گے، جہیز نہیں دیں گے تو شادی نہیں ہوگی۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے کچھ نوجوان دوستوں نے پہاڑ کے اوپر ایک مسلم لڑکی کو غیر قوم کے ساتھ پکڑا۔ جب پکڑا تو اس لڑکی نے جو کہا ذرا سننا میرے دوستو، اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر کے جانا۔ جب اسے غیر قوم کے ساتھ پکڑا اور کہا کہ تم مسلمان ہو کر کے ایسی حرکت کر رہی ہو، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں کیا کروں بھیا، کیا تم میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ میرے پاس جہیز کا سامان نہیں ہے، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ سچا واقعہ ہے۔ ذرا بتلائیے ایسے کتنے واقعات ہیں۔ اسی جہیز کی وجہ سے آج لوگ بیٹی پیدا کرنا نہیں چاہ رہے،
ہر انسان کو سونے کے لیے بیٹی چاہیے، لڑکی چاہیے، لیکن کوئی انسان جہیز کی وجہ سے بیٹی پیدا نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ بیٹی اگر معلوم ہو جائے کہ رحم میں بیٹی ہے، وقت سے پہلے ہی اوبارشن کرا لیتے ہیں، یا پھر اس حمل کو ضائع کر دیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک فکر لائق ہو جاتی ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو جہیز دینا پڑے گا، جہیز ہم کہاں سے لائیں گے؟ اور صرف لڑکیاں ہی سوسائڈ نہیں کر رہی ہیں، کتنے ماں باپ بھی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ہماری مسجد کے اندر ہمیشہ ہر ہفتے میں شادی کے نام پر بھیک مانگنے کے لیے مسلم قوم کی عورتیں آتی ہیں۔ کس کے نام پر؟ جہیز کے نام پر۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ ہم اور آپ ہیں، جہیز لینے والے اور دینے والے لوگ ہیں جو مسلم سماج کے اندر عورتوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ بھیک ہی مانگنا ہے نا، جہیز کے نام پر لوگ بھیک مانگتے ہیں اور جہیز والے بھی بھیک مانگتے ہیں۔ ایسے لوگ، یہ حدیث سن لے، بخاری کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہے، حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یاتی یوم القیامت، کہ جو انسان لوگوں سے مانگتا ہے، یہ مانگنا ہی ہے نا، مانگتے ہیں بھائی، نہیں 1 لاکھ، اور بیچ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ سے رشتہ لگانے والے نہیں، بلیک میلر کہہ لیجئے، ان دونوں کے درمیان میں بلیک میلنگ کراتے رہتے، نہیں ان کا ہم مانتا، ایسے لوگ ہیں، رکشہ چلانے والے کو 1 لاکھ روپیہ چاہیے، نہیں تو نہیں شادی نہیں کرے گا، مجبور ہے انسان، اپنی بیٹی کی مستقبل کو دیکھے گا یا انسان 1 لاکھ روپے کو دیکھے گا؟ جہیز کی وجہ سے کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، اپنے گھر کو بیچ کر کے بیٹی کی شادی کیے، شادی کے بعد بھی اسے ٹارچر کیا جاتا رہا، لاؤ جہیز لاؤ، پھر سے جا کر کے لاؤ۔ ایسے لالچی لوگوں سے اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا، اور ایسے لوگوں کو دینا بھی مت۔ اگر آپ نے 1 مرتبہ دے دیا، 50,000 روپیہ دے دیا، تو وہ آپ کا داماد کچھ دنوں کے بعد بولے گا 1 لاکھ دو، پھر آپ نے 1 لاکھ دے دیا تو بولے گا کہ نہیں 2 لاکھ دو۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بیوی کے نام پر بلیک میلنگ کیا گیا، تمہارا جو گھر ہے نا مجھے وہ چاہیے، اگر نہیں دو گے تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا۔ اور جانتے ہیں یہ جہیز کا جو میں نے معائنہ کیا ہے، یا ہمارے بھائی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو جانور کی خرید و فروخت کرتے ہیں، قربانی کا جانور خریدتے اور بیچتے ہیں کہ نہیں؟ جانوروں کے بازار میں ہم جاتے ہیں، ایک بیل ہمیں نظر آتا ہے، ایک گائے ہمارے سامنے میں اچھی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ بھائی کتنے کی یہ گائے ہے؟ گائے والا کہتا ہے یہ 20,000 کی ہے، وہ والا کہتا ہے، گائے لینے والا کہتا ہے ارے یہ تو بہت زیادہ ہے، ایسا کرو تم جو ہے 15 میں دے دو، وہ کہتا کہ نہیں 15 میں نہیں آئے گا، چلو 18 دے دو، 17 دے دو۔ ہوتی کہ نہیں ایسی بات؟ آج ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے بھی جانوروں کی مانند ہیں۔ یہ بھاؤ تاؤ ہوتا ہے کہ اتنے میں بیٹی کی شادی ہوگی، میں تمہاری بیٹی لوں گا، میرے بیٹی کی رقم اتنا ہے۔ آج ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹے جانوروں کے بھاؤ میں بک رہے ہیں۔ سن لیجیے حدیث، جو جہیز مانگتے ہیں کہ نہیں مجھے پیسہ دو، کٹنم دو، سونا دو، گاڑی دو، گھر دو، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان لوگوں سے مانگتا ہے کل قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا لیس فی وجہی مسعۃ لحم، کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لوٹا دینا میرے نوجوانوں اپنے سسرال والوں کی ان کی جو چیز ہے، تھوک دینا، کہنا کہ نہیں چاہیے۔ جس نے بھی مانگا ہے اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان لوگوں سے مانگتا ہے اس انسان کے چہرے پر اسکریچز ہوں گے، خراش ہوگا، جو آپ جتنا چاہے اتنا مانگ لے۔ کیا سمجھیں؟ آج خوبصورتی ہے نا، آج خوبصورت چہرہ ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں بگڑ جائے گا، مانگنے کا نشان ہوگا، پتا چل جائے گا اچھا یہ وہی نوجوان ہے جس نے بیوی کے نام پر، عورت کے نام پر، لڑکی کے نام پر یہ جہیز کا مال کھایا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے جہیز کا پیسہ لیا ہے، جہیز کے نام پر شادیاں کرتے اور کراتے ہیں،
ایسے لوگوں کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ لوگ مجھ سے لڑنے مت لگیے گا کہ مولانا آج آپ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آج آپ نے ہماری عبادتوں کو برباد کر دیا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کسی عالم اور مولوی کی بات آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں کہ جس نے بھی جہیز لیا ہے، جس نے بھی جہیز دیا ہے، وہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ پوچھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ اے میرے صحابہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا بھکاری کون ہے، میری امت کا قلاش کون ہے، میری امت کے اندر سب سے بڑا بھکاری کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان تو بھکاری وہ ہے جس کے پاس ملا درہم ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ بھکاری تو وہ ہے جو دروازے کے پاس آ کر کے بھیک مانگتا ہے، بھکاری تو وہ ہے جو گھر گھر جا کر کے کٹورے ہاتھ میں لے کر کے بھیک مانگتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا وہ بھکاری نہیں ہے، میری امت کا وہ بھکاری نہیں ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بھکاری، میری امت کا مفلس وہ انسان ہوگا یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات۔ سن لیجئے دیندار لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ سن لے، مالدار لوگ بھی سن لے، حج کرنے والے لوگ بھی سن لے، جن لوگوں نے جہیز لیا ہے وہ لوگ بھی سن لے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک انسان نماز کا ثواب لے کر کے آئے گا، پہاڑوں کے برابر نماز کا اجر و ثواب ہوگا، زکوٰۃ کا اجر و ثواب ہوگا، روزے کا اجر و ثواب ہوگا، لیکن ابھی وہ جنت میں جانے والا ہوگا، جنت کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوگا، سمجھ لیجئے۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ ارے ارے یہ تو جنتی ہے، اتنے زیادہ اس کے پاس اجر و ثواب ہے، نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِ هَذَا قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا۔ ایک آدمی ادھر سے آ جائے گا، کہے گا اے اللہ یہ نمازی صاحب ہے، یہ حاجی صاحب ہے، اس نے تو بیٹی کے نام پر مجھ سے مال لیا تھا، اللہ اکبر، یہ حدیث کے اندر ہے وَأَكَلَ مَالَ هَذَا۔ ادھر سے ایک آدمی آ جائے گا اللہ میری 2 بیٹیاں تھی، یہ بڑا دیندار بنتا تھا، دنیا کے اندر بڑا ہی پارسا بنتا تھا، اللہ والا بنتا تھا، نماز کے اندر پہلی صف میں رہتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے مال کھائے تھے، اے اللہ آج تو فیصلہ دے دے۔ ایک آدمی ادھر سے آئے گا، کہے گا کہ اے اللہ اس نے میرے اوپر بہتان لگایا تھا۔ ایک آدمی ادھر سے آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس نے خون بہایا تھا۔ ایک آدمی ادھر سے آئے گا، سن لیجئے، اپنے بیوی کو جہیز کے نام پر ستانے والے، آج اس لڑکی نے جو سوسائڈ کیا اس کے اندر یہی تو تھا کہ جہیز کے نام پر وہ بیوی کو مارتا تھا، جہیز کے نام پر بیوی کو ٹارچر کرتا تھا۔ جی ہاں، کیسے کیسے حالات اور واقعات آتے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نوجوانوں کے ایک چیز سے باخبر کر دینا چاہتا ہوں، آج اکثر لوگ اس موبائل کی وجہ سے بیوی کو رکھتے ہوئے دوسری عورتوں سے چکر چلاتے ہیں، بیوی کے سامنے میں دوسری لڑکیوں سے بات کرتے ہیں۔ اس عائشہ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ بیوی کو رکھ کر کے اس کے سامنے میں دوسری لڑکیوں سے اس کا شوہر بات کیا کرتا تھا، اور بیوی جب کچھ بولے تو بیوی کو مارتے بھی ہیں۔ اکثر مرد آج کل ایسے ہو چکے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہونا، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ بیوی کو رکھ کر کے دوسروں سے چیٹنگ کرتے ہیں، بیوی کو رکھ کر کے بیوی کے سامنے میں ویڈیو کالنگ ہوتی ہے، بیوی کو رکھ کر کے بیوی کے سامنے میں بیوی کو سنا کر کے کالنگ بھی ہوتی ہے، آڈیو کالنگ ہوتی ہے۔ جب ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوگا تو سوسائڈ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ بیوی کو ماننے والے لوگ سن لے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان ادھر سے آئے گا، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، وَضَرَبَ هَذَا، اے اللہ اس نے مجھے تماچے مارا تھا۔ جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جو نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، جو نمازوں کے پہاڑ ہوں گے، جو زکوٰۃ کا اور روزے کا اجر و ثواب ہوگا، اللہ رب العالمین اٹھا کر کے دے دے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، بیٹی والوں نے اپنے داماد کو مال دیا ہے، صبر کر لیں اور قیامت کے دن کا انتظار کریں، قیامت کے دن کا انتظار کریں، چھوڑنا نہیں میرے دوستو۔
کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، پورا کا پورا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کے یہاں لینا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ آئیں گے، میرا مال لیا تھا، اللہ کہے گا اچھا یہ لوگ اس کی نیکیاں، اللہ نیکیاں اٹھا کر کے دے دے گا، اس کو اتنی نیکیاں، اس کو اتنی نیکیاں، اس کو اتنی نیکیاں۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں کا پہاڑ ختم، صفا چٹ، لیکن لوگ باقی رہ جائیں گے، لیکن لوگ جو ہیں باقی رہ جائیں گے، دعوے دار باقی رہ جائیں گے۔ اے اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرے پر بہتان لگایا تھا، ابھی لوگ باقی ہے، اس کی نیکیاں ختم۔ دیکھ رہے ہیں یہ جہیز، اسی لیے میں نے کہا تھا جہیز ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی پوری نیکیاں ختم، پوری نیکیاں ختم۔ جہیز لینے والا جنت کے اندر نہیں جائے گا، اٹک جائے گا۔ سن لیجئے پھر کیا ہوگا، سن لیجئے حدیث، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کے جو گناہ ہیں اس نیکی والے انسان کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، کتنا خطرناک لمحہ ہوگا، کتنا سخت لمحہ ہوگا۔ وہاں نیکی کو لوگ ترسیں گے، نیکی کو لوگ ترسیں گے، دوسروں کی برائیاں اس انسان کے اوپر ڈال دی جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، ابھی نیکیوں کی کمی نہیں تھی، جنت میں جانے والا تھا شاید، لیکن مال کھانے کی وجہ سے، گالی دینے کی وجہ سے، مارنے کی وجہ سے بیوی کو گالی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کمزور ہے، یہ آج سمجھ کے گالی دیتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور انہیں مجبور کرتے ہیں کہ جا کے اپنی ماں کے پاس سے وہ جہیز لائے۔ عورتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کر لے، خودکشی کر لے۔ کل قیامت کے دن معلوم ہوگا ساری نیکیاں ختم اور ان کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اس انسان کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، کتنی سخت بات ہے کہ نہیں میرے۔ اسلام سے جہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جہیز خالص ہندوانہ رسم ہے میرے دوستو۔ ہم ہوش میں آ جائیں، اپنی بیٹیوں کی شادی آسانی سے کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو آج کسی اور کے ساتھ ہوا ہے، کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کسی اور کی بیٹی نے سوسائڈ کیے، کل ہماری بیٹی بھی کر سکتی ہے۔ تو میرے دوستو پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم اور آپ اپنی اپنی حالت کو بدلیں، جہیز کے بغیر شادی کریں، نہ جہیز لیں نہ ہی دیں۔ اس طرح سے ایک رواج ہمارے مسلم سماج کے اندر بڑھنی چاہیے۔ ایسے رشتے والوں کو آپ لعنت کریں، ایسے رشتے والوں کو اپنے گھر پر نہ آنے دیں جو جانوروں کی طرح، بیل بھینس کی طرح ہمارے بچوں کی بولی لگاتے ہیں۔ لین دین کے بغیر شادی کریں، نہ لیں گے نہ دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس بات پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہماری اولاد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہماری آپ کی شادیاں ہو گئی ہے، کسی طرح بھی وقت گزر گیا ہے، لیکن ہماری اولاد کا جو دور آئے گا 10 سال 20 سال کے بعد کسی کی شادی نہیں ہوگی۔ سن لیجئے، اسی جہیز کی وجہ سے پھر کیا ہوگا، زناکاری کا دور دورہ ہوگا، بدکاری ہوگی، جیسا آج ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ہوگا۔ تو آخری میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے، اللہ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔